بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اس امت سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے لوگ بنی اسرائیل یعنی یہودی یہودیوں کے اوپر ہم نے بات اور سلسلہ چل رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر اس کے مقام پر باقی رکھ کر اور اس کو اس نعمت کا درجہ دینا، نعمت عطا کرنے والے کا حکم، ان نعمتوں سے استفادے سے متعلق جو طریقہ سلیقہ سکھایا سمجھایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، احکام خداوندی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک بھی، قیامت تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جینے کے لیے دنیا کا حصہ بنا کر دنیا کی ہر چیز سے تعلق، ربط و جوڑ پیدا کر دیا، اس سے جڑے رہنے کا طریقہ سلیقہ بتایا، اس کا بتایا ہوا طریقہ سلیقہ سمجھ کر اس کے ساتھ جڑ کر زندگی صرف کرنا، گزارنا، یہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ ساری چیزوں میں تکمیل ہے تو یہ ایمان ہے۔ اس کا جو اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار، نیک، متقی، محسن، مومن، مسلم، ان کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ تمہارا رب کا وعدہ جو کیا گیا ہے یہ برابر پورا ہو کر رہے گا، اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لہذا وہ طریقے کو برائی بیان کر دی گئی، انسان اپنے طور پر رسم و رواج کا بہانہ بتا کر، لوگوں کا طریقہ بتا کر، اپنی زندگی کی ضرورت بتا کر کسی بھی چیز میں کچھ کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بندے کو اختیار نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اختیار اپنے پاس رکھے ہیں، بندے کو اختیار نہیں ہے۔ اس کی وضاحت تفصیل ہر امت کے لیے، امتیوں کے سامنے ہر زمانے کے نبی کے ذریعے سے، مقدس کتابوں کے ذریعے سے یہ وضاحت، یہ تفصیلات پیش کی جاتے رہی ہیں، سو اس امت کے لیے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہوئی تھی اس امت سے پہلے یہودیوں کے لیے، ان کی ہٹ درمی، نافرمانی، عدول حکمی کی وجہ سے جو ایک چیز جائز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے رکھے تھے، ان کو سزا کے طور پر چند کھائے پیے جانے والی چیزیں جو اللہ نے حلال رکھا تھا ہر انسان کو، ہر زمانے کے انسان کے لیے، جس کی وضاحت تفصیل بتائے تھے، ان یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے
سزا کے طور پر، اس دنیا میں بھی سزا کے طور پر، تاکہ ان کی حد درمی ختم ہو جائے، اس حکمت اور مصلحت کے طور پر اللہ نے حرام کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیلات سورہ انعام میں گزر چکی ہیں، پچھلے پاروں میں ایک سے زائد مقام پر اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ یہاں ذکر کرتے ہیں، اسی کو وضاحت کرتے ہوئے، انسان کو تاکید نصیحت کرتے ہوئے، آج کے انسان کو بھی، آج کے انسان کے لیے وہ جو کرتے ہیں کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، کسی کی کہاوت کے اوپر، کتھے کی بنیاد پر دین کا دار و مدار نہیں ہے، بندگی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرارت ہے۔ اگر اس پر باقی رہے تو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، ہوتے رہی ہے۔ توبہ نہ کرنے پر، اس عمل سے نہ ہٹنے پر، آخرت میں سخت سے سخت ترین اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ عذاب دے گا، وہ اس کا اختیار ہے۔ تو اب ترجمہ کہ یہودیوں کے اوپر بھی ہم نے وہ چند چیزیں حرام کر دی تھیں، جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے سورہ انعام کے اندر۔ وہ تفصیل تھی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، چوپائے جانوروں میں سے، حیوانوں میں سے ہر وہ جانور جس کو ناخن ہیں، پنجے کو بڑے بڑے ناخن، اس کے ذریعے سے پکڑ کر، شکار کر کر، نوچ کر، دبا کر کھانے والے جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کو ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ پھر گائے، بیل، بھینس، کھلگا، یہ ایک ہی قسم ہے، یہ بھی ہمیشہ انسان کے لیے حلال رکھا ہے، کھانے کی اجازت ہے غذا کے طور پر، لیکن ان یہودیوں کے لیے اس کو جائز تو رکھا، لیکن جانوروں کی چربی کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، استعمال کرنے سے منع کر دیا، حرام قرار دیا۔ جانور کے اندر موجود چربی انسان کی حیات کے لیے ایک اصل چیز ہے۔ اپنے حیض اطراف و اکناف کا حلقہ چربی کا نام لیتے گھبرانے لگتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے۔ ایک عمر کے بعد اس میں شک نہیں کہ اطباء، ڈاکٹرز ان کو منع کرتے ہیں، گھر والے غلط کر رہے ہیں، وہ اس کے حد تک ہوا۔ بچوں کے لیے الگ سے کیوں محنت کرنا، کہیں کو ڈبل پکوان کرنا، لہذا ہر ایک کے دماغ میں آ گیا کہ چربی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کم عمر اور بچے کو بڑی عمر والی کیفیت میں اس کو وہیں سے نرم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے وضاحت کر دی کہ ادھر کے اتنے حلقے کے اندر، ورنہ چربی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، دم خم چربی ہی تو ہے، خیر ہوتی بھی چیزیں نہیں ہیں۔ چند انسانوں کی، چند علاقے کے لوگوں کی غلط سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہری سب سے زیادہ کرتے ہیں چونکہ محنت کم کرتے ہیں، یا ان کی محنت کے طریقے الگ ہیں، جس میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے، دماغ کی چالاکی، ہوشیاری، فلاں سے کاروبار آگے بڑھاتے ہیں لوگ۔ 4 قدم بھی جانا ہے تو گاڑی کو کک مار کے آگے بڑھتے ہیں، پیدل چلنا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ حالت کم عمر، کم سے بچوں کا تک عادت میں، فطرت میں پڑ گئی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں یقیناً ان کا 40 سال کے بعد
ناقابل بیان، ناقابل تصور، یہ مشکلات کا زندگی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پڑ رہا ہے۔ اگر اس سے توبہ نہ کریں، اس سے پرہیز نہ کریں، کر لو ضعیف، موت تو زمانے کی آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ صحت اگر باقی نہیں رکھیں گے، اپنی طرف سے بگاڑیں گے تو بگاڑ لیا جائے وغیرہ۔ تو ہم نے ان یہودیوں کے لیے، صرف اس قوم کے لیے، وہ بھی ایک زمانے تک رکھے، گائے، بیل، بھینس، کھلگا اور بکریوں کے جتنے قسمیں ہیں، ان کے چربی کو کھانے سے منع کر دیا تھا۔ پہلے تھا نہیں اور اب بھی ہے نہیں۔ پھر ان کی سزا کو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر وہ پابندی ہٹا لی۔ پارے 6 میں اس کی وضاحت تفصیلات ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ مَا أُحِلَّ لَهُمْ۔ ان کی بڑی شرارتوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اطاعت خداوندی کی پابندی لگانے پر اس میں ہیلے بہانے کر کر، کوئی نہ کوئی طریقہ کر کر، شرارت کی وجہ سے، وجہ بھی بتائی اللہ نے، ان پر یہ چیزیں، یعنی مستی بڑھ گئی تو گیا مستی، چستی، مستی، توانائی، طاقت، دم، خم، چربی تو ہے۔ جس چیز سے جو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا، خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بتا رہے ہیں۔ اب ہمارا اپنا رویہ، آپ بتاؤ کہ نہ کو بتاؤ، ہم نے جو سمجھ لیا سمجھ لیا۔ ہمارے گھر کا بڑا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو لہٰذا کوئی اپنا بچہ بھی ہاتھ نہیں لگانا، غلامی نہیں کرنا، غلامی نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے وہ شکل الگ بات ہے۔ ہم نے اس وجہ سے اوپر کیا تھا، یہ جو پابندی ان پر لگائی تھی، وما ظلمنا، اللہ کی طرف سے عدل و انصاف تھا، ضریبی ظلم زیادتی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے جب منع کرتے ہیں تو بندے کے گناہوں کی وجہ سے تھوڑی سزا دینا، یا انسان کو اس چیز کے اندر مضرت ہے، نقصان ہے، ضرر اور نقصان سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ منع کرتے ہیں اس چیز سے۔ یا کبھی کوئی حکمت اور مصلحت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کر لیں جتنی چیزیں حرام ہیں شریعت میں، ان تینوں میں سے کسی ایک حکمت کی وجہ سے ہے۔ اس دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس کو زندہ رکھا، شب و روز نعمتوں میں رکھا، انسان پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں۔ ظلم والی کیفیتیں، بربادی والے پہلو، انسان اپنی غلط فکر، غلط حرکت، غلط کاموں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو سبب جو بنا کر رکھیں فطرت، تو وہ چیز اس کے اوپر لوٹ کر آئے گی۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کے اوپر جو کچھ ہوا تھا یہ ان کے عمل کی وجہ سے تھا، ان کی ظلم و زیادتی، نافرمانی۔ اس کے بعد بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک خیرہ بتاتے ہیں اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کا۔ پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے اب تک غلطیاں کی، کرتے رہے، گناہ کیے، کرتے رہے، نادانی میں، حقیقت مصلحت کو سمجھے بغیر غلط اور غلط طرز کو اختیار کر لے کر، جب بات سمجھا دی گئی، ہم سمجھا رہے ہیں اور قرآن سمجھا رہا ہے، اب یہ روش کو بدل دیتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اس کے اوپر قائم رہ کر
اللہ کی حکمت اور مصلحت کو حکمت اور مصلحت سمجھ کر، انسان کی منفعت سمجھ کر، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں اور سدھر جاتے ہیں، تو ضرور ضرور تم اپنے رب کو پاؤ گے۔ اتنے بڑے شرارتوں کے باوجود بھی اب وہ غلط طریقہ چھوڑ کر صحیح طرز کے پانے کی وجہ سے تمہارے سارے غلط کاریوں کو، گناہوں کو پر پردہ ڈال دیں گے، معاف کریں گے، اور پھر مہربانی کرتے ہوئے وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ طریقہ ڈھنگ سے لکھا دے دیا گیا۔ اب اس کو جو نہیں سمجھتا، اس جیسے مفہوم کو قرآن نے کئی جگہ کئی پہلوؤں سے ذکر کیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہاری مرضی، مانتے نہیں مانتے، نہیں ماننا ہے تو کرو، نافرمانی کیا کرتے کرو، مانتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ کہف میں اس کی وضاحت ہے، نہیں کرنے کے پر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ساعت مرتفقہ، ان کا انجام بڑا برا ہونے لگے گا۔ سورہ کی ابتدا سے یہاں تک ایک بات ذکر کر کر سابق کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تفصیلات لے کر یہ بات بتانے کے لیے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ غلط کرنے والے غلط اصول دلیل بھی قائم کر لیتے ہیں، کہنے لگے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسا چل رہا ہے، لہٰذا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کلام اللہ جو تورات کی شکل میں تھا، اس کے اندر وضاحت تھا، اس کو چھپا کر ذکر کیا، اس لیے وضاحت کرتے ہوئے یہ غلط دعوے، غلط پہلو، غلط فکر، غلط طریقہ لوگوں میں مشہور کر کر جھوٹی دلیل بھی پیش کر دے کر یہ سچ ہے بتا دینا، یہ انسانی حماقت ہے، غلطی ہے۔ اللہ کا اصل مقصد کیا ہے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں۔